حوالے دوشیزہ مریخ آتی ہے جو اپنے پیغمبری کا دعویٰ کرتی ہے، یہی ہے دوشیزہ مریخ، جس کو اقبال نبی آئے مریخ کہتے ہیں۔ زندرو کہتا ہے میں ہزاروں کاخ و کوہ سے گزرنے کے بعد شہر سے باہر ایک چٹیل میدان میں پہنچا ہوں۔ اس میدان کے اندر عورتوں اور مردوں کا ہجوم ہے۔ ان کے درمیان ایک ناروں کے درخت کی طرح بلند قامت خاتون کھڑی ہے، جس کا چہرہ تو روشن ہے لیکن نور جان کی جھلک کے بغیر۔ اس کی گفتگو بے معنی تھی، الفاظ بے سوز اور آنکھیں بے نم تھیں۔ ایسے معلوم ہوتا تھا وہ آرزو کے سرور سے محروم ہے۔ اس کا سینہ جوانی کے جوش سے فارغ تھا۔ اس کی صورت آئینے کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وہ عشق اور اس کے آئین سے بے خبر تھی۔ دراصل وہ ایسے ممولے کی طرح تھی جسے عشق کے شاہین نے رد کر دیا ہو۔ حکیم مریخی کہتا ہے یہ دوشیزہ مریخوں میں سے نہیں ہے۔ وہ ایک سادہ اور آزاد عام لڑکی تھی جسے فرض مرز شیطان نے فرنگ سے اغوا کیا، اسے نبوت کے پیشے میں پختہ کیا اور پھر اس عالم میں ڈال دیا۔ یہاں پہنچ کر وہ کہنے لگی میں آسمان سے نازل ہوئی ہوں اور میری دعوت آخری زمان نبی کی دعوت ہے۔ وہ مردوں اور عورتوں کے مقام کی بات کرتی ہے اور بدن کے تمام اسرار بے حیائی سے افشا کرتی ہے۔ اس قیامت سے کچھ مدت پہلے آنے والی آخری پیغمبر کے نزدیک حیات کی تقدیر کیا ہے، میں اہل عرض کی زبان میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ حکیم مریخی کہتا ہے، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ کچھ بتائے، یہ نبی مریخ کا باز شروع ہو جاتا ہے اور سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سو یہ کیا کہتی ہے نبی مریخ؟ جرأت سے کہتی ہے اے خواتین، ماؤں اور بہنوں، تم کب تک دلبروں معشوقوں کی طرح زندگی گزارو گی؟ اس جہان میں دلبری سے مراد مظلومی، محکومی اور محرومی ہے۔ ہم اپنے گیسوں کو دو حصوں میں کندھوں سے لٹکا کر سمجھتی ہیں کہ مرد کو اپنا شکار بنا لیں گی، مگر مرد بظاہر نخچیری میں دراصل ہمارا صیاد ہے۔ وہ تمہارے گرد گھومتا ہے تاکہ تمہیں اپنا قیدی بنا لے۔ تمہارے لیے اس کی آہیں، نرمی، درد و داغ سب مکر و فریب ہے۔ وہ کافر تمہیں اپنی عبادت گاہ بناتا ہے اور یوں تمہیں رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کی دوستی زندگی کے لیے آزار ہے، اس کا وصل زہر اور اس سے دور رہنا مصری کی ڈلی ہے۔ مرد ایک بل کھاتا ہوا سانپ ہے، اس کے پیچ و خم سے بچو، اس کے زہروں کو اپنے خون میں ملانے سے گریز کرو۔ ماں بننے پر ماؤں کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں۔ کتنی مبارک اور خوشگوار ہے وہ زندگی جو شوہروں کے بغیر آزادی سے گزاری جائے۔ مجھر خدا کی طرف سے وحی پر وحی نازل ہوتی ہے جو میرے ایمان کی لذت کو بڑھا دیتی ہے۔ وہ وقت عنقریب آنے والا ہے جب سائنس کی ترقی کے ذریعے جنین کو ماں کے پیٹ کے اندر دیکھا جا سکے گا اور یوں حیات کے کھیت سے اپنی خواہش کے مطابق بیٹے یا بیٹیاں حاصل کی جا سکیں گی۔ نیز اگر جنین ہماری پسند کے مطابق نہ ہوں تو اسے بے دردی سے ختم کر دینا عین دین سمجھا جائے گا۔ اس دور کے بعد کئی اور ادوار آئیں گے جن میں کئی نئے راز افشا ہوں گے۔ جنین کی پرورش نئے طریقوں سے کی جائے گی اور ماؤں کے ارحام شب گزارنے کے بغیر ہی صبح دیکھیں گے۔ بالآخر مرد جو دراصل شیطان ہے کی ضرورت نہیں رہے گی اور وہ عہد قدیم کے حیوانات کی مانند کالعدم ہو جائے گا۔ دیکھو لالے کا پھول بے داغ و بادامان، پاک شبنم سے بے نیاز، مٹی سے آپ ہی آپ اگ آتا ہے۔ پس زندگی کے اسرار خود بخود آشکار ہوتے چلے جائیں گے
اور نار حیات سے مضراب کے بغیر ہی نغمے پھوٹیں گے۔ اے صدف، تو دریا کے اندر پیاسی مر جا، لیکن بہار کی بارش سے گرنے والا پانی کا قطرہ اپنے اندر نہ لے۔ اٹھو اور فطرت کے خلاف اعلان جنگ کر دو، تاکہ تمہاری کوششوں سے کنیز غلامی سے آزاد ہو جائے۔ عورت کے لیے توحید کا مطلب یہی ہے کہ وہ دو بدنوں کے باہمی اختلاط سے آزاد ہو جائے۔ تم اپنی حفاظت خود کرو اور مرد پر نازاں مت ہو، اسے چھوڑ دو، بھول جاؤ۔ سو رومی کہتا ہے، اے زندہ رود، عصر نو کے آئین، مذہب، تہذیب، لادینیت پر نگاہ ڈال۔ یعنی یہ ویسٹ کے جو ڈیولپنگ کانسیپٹس ہیں ان پر کمنٹ ہو رہا ہے کہ ڈونٹ لک ٹورڈز دی واٹ یو کال ماڈرنزم ان ویسٹ، جہاں پہ عورت جو ہے وہ مرد جو سے علیحدگی میں ہی زندگی بسر کرنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، چونکہ اس میں آزادی ہے۔ اور یہ کہتا ہے، رومی کہتے ہیں، عصر نو کے آئین، مذہب و تہذیب لادینیت پر نگاہ ڈال اور اس کے حاصل پر غور کر۔ زندگی کا دین و آئین عشق ہے، تہذیب کی اصل دین اور دین کی اساس عشق ہے۔ عشق کا ظاہر سوزناک اور آتشین ہے، لیکن اس کا باطن رب العالمین کا نور ہے۔ عشق کی اندرونی تب و تاب اور عشق کی جنون ذی فنون ہی سے علم و فن کا ظہور ہوتا ہے۔